بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين نفس بسینہ رجوع کن ببہار عیش چمندرا تجھے گنچا کم ندمی دئی در دل کشا بچمندرا ستمستگر حوست کشد کے بسیر سر و سمندرا تجھے گنچا کم ندمی دئی در دل کشا بچمندرا۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَأَعْظَمَ شَانُهُ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود نبی اکرم شفیع مکرم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم شہنشاہ لامکان سید الانس والجان تاجدار انبیاء حبیب کبریا شب اسرا کے دولہا مالک ہر دو سرا شفیع روز جزا صاحب صدر علم نشرہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذی احتشام آج ماہ شعبان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رمضان خدا کا مہینہ ہے، شعبان مصطفیٰ کا مہینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرنے سے دلوں کو جو سرور ملتا ہے، فرمایا رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان کاشت کرنے کا مہینہ ہے، پانی لگانے کا، اور رمضان فصل پانے کا مہینہ۔ چند ایک باتیں میں نے حضور کے سفر معراج شریف کے بارے میں آپ کو عرض کرنی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے سفر معراج کا ذکر حضور کا طائف کی وادی میں پتھر کھا کھا کے شکستہ دل ہونا، حضرت ام ہانی کے حجرے میں آرام فرمانا، جبریل امین کا حاضر خدمت ہونا، اور حتیم میں لٹا کے حضور کا شک صدر کرنا، اور حضور کے قلب نازنین کو رحمت کے پانی سے دھونا، پھر حضور کو جنتی لباس اور جوڑے پہنانا، براق پہ سوار کر کے مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا، مسجد اقصی میں 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبیوں کی امامت کرانا اور خصوصی خطاب کرنا، وہاں سے پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان پار کرنا، سدرۃ المنتہا پہ
ٹھہر کے 2 رکعت نفل ادا کرنا، وہاں سے لامکاں کا سفر، لامکاں میں رب کے قربت میں جلووں میں گم ہونا اور رب کے جلووں میں فنا ہو جانا، اور وہاں جا کر بھی اپنے گناہ گاروں کو یاد رکھنا، پھر اللہ کا نمازیں دینا، حضور کا لے کے واپس آنا، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ کا ملنا، نمازیں بار بار کم کروانے کے لیے عرضی پیش کرنا، پھر حضور کا 5 نمازیں لے کے واپس آنا، اور حتیم میں بیٹھ کر اگلے دن صبح معراج کا اعلان کرنا۔ یہ جو ساری باتیں اور ساری تفصیل ہے 1400 سال سے علماء بیان کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، صوفیاء نے ذکر کیا، فقہاء نے ذکر کیا، حدیثوں میں آیا، قرآن میں آیا، اس کے باوجود بھی کوئی مائی کا لال 14 صدیوں کے اندر بھی آج تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے بیان کا حق ادا نہیں کر سکا۔ یہ 2 ٹوک بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ میری گفتگو کا تعلق اسی جملے کے ساتھ ہے، کوئی بندہ حضور کے معراج کا بیان کا حق ادا، بولیے، حق ادا نہیں کر سکا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو حضور کے معراج کا ذکر کرتا ہے نا، معراج نکلا ہے عروج سے، عروج کہتے ہیں بلندی کو، اور عروج سے معراج ہے، یعنی بلندیوں پہ جانا، معراج سیڑھی کو بھی کہتے ہیں۔ اور جب حضور مسجد اقصیٰ سے آسمان کی طرف چڑھنے لگے تو حضور فرماتے ہیں نور کے ڈنڈے تھے سیڑھیوں کے، جس کی وجہ سے معراج کہا جاتا ہے نا، معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، وہ نور کی سیڑھی تھی۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں اس کا پہلا ڈنڈا پہلے آسمان پہ تھا، زمین سے پہلا ڈنڈا جو ہے پہلے آسمان پہ، دوسرا ڈنڈا دوسرے آسمان پہ، تیسرا ڈنڈا تیسرے آسمان پہ، 7 ڈنڈے تھے معراج سیڑھی کے، اور 7 آسمانوں پہ وہ پائیدان تھے اور نور کی سیڑھی تھی۔ یار میرے نبی نے زمین سے پہلا قدم اٹھایا پہلے ڈنڈے پہ رکھ دیا، اونچی آواز سے کہیے نا، پہلا قدم اٹھایا پہلے ڈنڈے پہ، اور زمین سے آسمان کا سفر 500 سال کا سفر ہے، تو پھر جو نبی ایک قدم اٹھائے تو فرش سے عرش تک پہنچ جائے، مدینے سے ہمارا گھر کتنا دور لگتا ہے۔ جو نبی ایک قدم اٹھائے تو عرش پہ پہنچے، اور 7 ڈنڈے آسمان کے۔ میں نے عرض کیا ان سب چیزوں کا ذکر کرنا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، لیکن چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہر شخص کی زندگی میں 2 مقام ہوتے ہیں، ہر شخص کی زندگی میں تھوڑے سے لفظ آج کے جمعے میں مشکل بولوں گا میں، لیکن اللہ کرے آپ کی توجہ میری طرف ہو، اس لیے باتیں سمجھ آ جائیں گی آپ کو انشاءاللہ۔ میں کوشش کروں گا جو آج تک مدرسے تو دور کی بات ہے، سکول کا منہ بھی جس نے نہیں دیکھا اسے بھی باتیں انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی، صرف آپ نے توجہ میری طرف رکھیں گے تو سمجھ آئے گی۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تفسیر مظہری، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی عربی نسخہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 407 کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں ہر شخص کی زندگی میں 2 مقام ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 2۔ فرماتے ہیں قالت الصوفیۃ العلیہ، بڑے بلند صوفیاء کا فرمان ہے، اِنَّ لِأَهْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِي السُّلُوكِ مَقَامَانِ، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے زندگی میں 2 مقام ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 2۔ الاول مقام العروج، پہلا مقام مقام عروج ہوتا ہے، مقام عروج ہو، بلندی والا مقام، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْإِنْخِلَاعُ عَنِ الصِّفَاتِ الْبَشَرِيَّةِ وَالتَّلَبُّسُ بِالصِّفَاتِ الْمَلَكِيَّةِ،
فرماتے ہیں بشری صفات سے جدا ہونا، یوں سمجھے یہ سارے انسان برابر ہیں، جس طرح اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، فرمایا انسان کو خوبصورت بنا کے پھر ایک ہی درجے میں اتار دیا، یہ سارے برابر تھے، لیکن فرمایا مقام عروج یہ ہے هو الانخلاء عن الصفات البشریہ، بشری صفات سے اٹھ کر بلندیوں پہ پہنچ کر والتلبس بالصفات الملکیہ، ملکوتی اور نوری صفات سے متصف ہونے کا نام مقام عروج ہے۔ مقام انسان کا، اس مقام سے اٹھنا، اٹھ کر نورانی مخلوق کی صفات سے متصف ہونا، اس کو کہتے ہیں مقام عروج۔ اور اسی کا ذکر حضور نے فرمایا، فرماتے ہیں حین نہا عن صوم الوصال، جب شعبان کے مہینے کے حضور نے 8 پہرے روزے رکھے، روزہ ہے افطاری نہیں، افطاری ہے سحری کوئی نہیں، 8 پہرا روزہ صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دیے، رنگ اتر گئے، جسم کمزور پڑ گئے، حضور نے فرمایا کیا ماجرا ہے تم کمزور ہو گئے؟ عرض کی سنیا آپ روزے رکھتے تھے ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے، آپ 8 پہرے رکھتے تھے ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ وہ جو مقام عروج کی بلندی تھی، صفات بشریہ سے بلند ہو کر صفات نوری سے متصف ہونے کا نام، اس کا ذکر حضور نے فرمایا۔ جب صحابہ نے کہا ہم نے بھی آپ کی طرح روزے رکھے، حضور کے لفظ سنیے، بخاری شریف کے لفظ ہیں، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لَاسْتُ كَحَيَّاتِكُمْ أَبِيتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيُسْقِينِي، فرمایا تم میں کوئی مائی کا لال میرے جیسا نہیں ہو سکتا، میں اپنے رب کے حضور رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھانا بھی دیتا ہے، میرا رب مجھے پانی بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے مقام عروج۔ آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے پورے جملے میں۔ مقام عروج ہے کہ بشری صفات سے اٹھ کر ملکوتی اور نوری صفات سے متصف ہونا، یہ مقام عروج۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وثانی مقام النزول، اور دوسرا ہوتا ہے مقام نزول۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ مقام نزول۔ عروج کا مطلب بلندی، نزول کا مطلب پستی۔ فرماتے ہیں مقام نزول کیا ہوتا ہے؟ وَالتَّلَبُّسُ بِالصِّفَاتِ الْبَشَرِيَّةِ ثَانِيًا بعد الانخلاء التام وهذا المقام مقام تکمیل۔ فرماتے ہیں کہ مقام نزول سے مقام عروج، بلندیاں اور عزتیں مل جانے کے باوجود پھر بندے کا اپنے آپ کو جھکا لینا، اونچی آواز سے کہو یار، شانیں، عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں سب کچھ ہونے کے باوجود بندے کا اپنے آپ کو جھکا لینا اور بشری لبادے کے مطابق اپنے آپ کو عاجزی انکساری کے طور پہ پیش کرنا، اس کو مقام نزول کہتے ہیں۔ اس کو مقام، جس کا ذکر حضور نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میں بھی تم جیسا ہی ہوں، میں بھی، باتیں سمجھ آ رہی ہیں میری، میں بھی تم جیسا ہوں۔ ادھر صحابہ کو کہا تم میں میرے جیسا کوئی نہیں، کیونکہ یہ مقام عروج تھا اور یہ مقام نزول ہے۔ حضور نے فرمایا میں تم جیسا، میں، لو سادہ کر کے سمجھ لو، طائف کی وادی میں پتھر کھا کر حضور کے جسم سے خون نکلنا یہ مقام نزول تھا، اور چھاگل کے اندر اپنے دست مبارک کو ڈال کے نکالنا اور حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا یہ مقام عروج تھا، اور ابو جہل کا چہرہ بددعا دیکھ کر کلمہ نہ پڑھنا یہ مقام نزول تھا، ویسے کرنی کا نام سن کے جان قربان کرنا یہ مقام عروج تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 2 مقام آپ نے یاد رکھنے ہیں، مقام نزول اور مقام عروج۔ جب حضور کہے نا میں کچھ نہیں جانتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ مقام نزول ہے، یہ مقام حضور عاجزی کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں۔ اور جب حضور کہیں تم میں میرے جیسا کون ہے تو یہ مقام عروج ہے۔ سادہ کر کے اگر سمجھاؤں تو معنی یہ ہے، قبیلہ بنو سعد میں حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے چلنا یہ مقام نزول تھا، اور سدرہ پہ جبریل سے آگے گزرنا یہ مقام عروج ہے۔ مقام نزول اور مقام عروج، یہ لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔
میری محنت انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی اگر آپ کو یہ لفظ یاد رہے۔ فرمایا ایک مقام نزول ہوتا ہے، دوسرا مقام عروج ہوتا ہے۔ ابو جہل دیکھ کے نہ مانا یہ مقام نزول تھا، اور حضرت ویس کرنی نے سن کے مان لیا یہ مقام عروج تھا۔ ابو لہب دیکھ کے گالیاں نکالتا رہا، یہ مقام نزول تھا، اور ممتاز قادری بن دیکھے ہی جان قربان کر گیا، یہی مقام عروج تھا۔ یہ میرے نبی پاک علیہ السلام کا یہ دو مقام ہیں۔ جب حضور عاجزی کریں، فرمایا مقام نزول یہ ہے جو اپنے آپ کو عاجز کرے، عاجز، اللہ اسے عروج کی بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے جھکنا سیکھ لیا، جس نے اللہ کے لیے جھکنا، اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ جو جتنا جھکتا ہے وہ اتنا بلند ہوتا ہے، جو جتنا جھکتا ہے وہ اتنا بلند ہوتا ہے، جو جتنا جھکتا ہے وہ اتنا بلند ہوتا ہے۔ قربان جائے محمد عربی کی شان و عظمت پر، حضور اتنا جھکے، اتنا جھکے، اتنا جھکے کہ جب اللہ نے بلندی عطا فرمائی تو اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ یہ ہے مقام نزول اور مقام عروج۔ مجھے حضرت صاحب ایک دوست ہیں ہمارے، وہ کہنے لگے کل پرسوں، کہتا جی واہ واہی زمانہ لنگ گیا تساں حضور دا شجرہ نسب نہیں سنایا سانوں، واہ واہی زمانہ لنگ گیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ موضوع ہی ایسا مل گیا، مقام نزول میں حضور کا شجرہ ہی سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اب دیکھیں ذرا میرے نبی کا مقام نزول کیسا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارا مقام عروج جہاں ختم ہوتا ہے، ہر بندے کے لحاظ سے اس کا مقام نزول اور عروج ہوتا ہے۔ ہمارا جہاں مقام عروج ہوتا ہے وہاں سے ولیوں کا مقام نزول شروع ہوتا ہے، اور جہاں ولیوں کا مقام نزول عروج ختم ہوتا ہے وہاں صحابہ کا مقام نزول شروع ہوتا ہے۔ جہاں صحابہ کا مقام عروج ختم ہوتا ہے وہاں نبیوں کا مقام نزول شروع ہوتا ہے۔ جہاں نبیوں کا مقام عروج ختم ہوتا ہے وہاں حضرت عیسیٰ کا مقام نزول شروع ہوتا ہے۔ جہاں عیسیٰ کا مقام عروج ہے وہاں موسیٰ کا مقام نزول ہے۔ جہاں موسیٰ کا مقام عروج ہے وہاں یحییٰ کا مقام نزول ہے۔ جہاں یحییٰ کا مقام عروج ہے وہاں ابراہیم کا مقام نزول ہے۔ اور جہاں ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ نبی حضرت ابراہیم کا مقام عروج ختم ہوتا ہے وہاں زہرا کے بابا کا اور حسنین کے نانے کا مقام نزول شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مقام نزول اور عروج میں فرق ہوتا ہے، اپنے اپنے لحاظ سے مقام نزول ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا مقام نزول سنیے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ گئے رب کی بارگاہ میں کوہ طور پہ، یہ مقام عروج تھا موسیٰ کا۔ بہت آگے گئے موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، بہت اونچے گئے عیسیٰ فلک پر نور تک پہنچے۔ نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، چلے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے۔ میں یہ مقام عروج ہے حضرت موسیٰ کا، کوہ طور پہ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے رب، ربی آرینی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تو اے موسیٰ تیری جو آنکھ میں طاقت ہے میں نے دی ہے نا، میں نے ہی پیدا کیا ہے، تم مجھے اپنے پیدا کیے ہوئے کا پتہ ہے، میں جانتا ہوں تیری نگاہ میں وہ طاقت میں نے نہیں رکھی جو مجھے دیکھ سکے، تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن ولیکن انظر، لیکن دیکھ۔ آپ لفظوں پہ ذرا غور کریں، فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا لیکن دیکھ۔ 3 دفعہ بات دہرانا حضور کی سنت ہے۔ حضور اللہ فرماتا ہے ولیکن انظر، لن ترانی ولیکن انظر، تو دیکھ نہیں سکتا لیکن دیکھ۔ اس لیے قیامت تک کوئی ملا ملوانا یہ فتوے نہ لگائے کہ موسیٰ کو اللہ نے اپنا آپ دکھایا ہی نہیں، اگر دکھا دیتا تو موسیٰ میں دیکھنے کی طاقت ہو جاتی۔ فرمایا تو دیکھ نہیں سکتا لیکن دیکھنا پہاڑ کی طرف، جب تو بے ہوش ہو کے زمین پہ آئے گا کائنات والوں کو پتہ چل جائے گا وہ موسیٰ جس کے بازو میں اتنی قوت ہے، تھپڑ مارے تو اسرائیل کی آنکھ نکال کے رکھ دے، اس کی آنکھ میں بھی اتنی جرت نہیں
رب کے جلووں کو دیکھ سکے. اگر کوئی رب کو دیکھ سکتا ہے تو محمد عربی بھی دیکھ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا دیکھ پہاڑ کی طرف. حضرت موسیٰ نے دیکھا پہاڑ کی طرف. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. صفت کی تجلی پڑی. پہاڑ. اور حضرت موسیٰ کون تھے؟ بشر. حضرت موسیٰ انسانی لحاظ سے بشر ہی تھے نا، ظاہری لحاظ سے. لوگ بشر کی رٹیں لگا کے نبیوں کی شان کم کرنا چاہتے ہیں. میرا سوال ہے یار پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ادھر بشر کو کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ کا جلوہ پڑا صفت کا پہاڑ پر، وہ ہو گیا ریزہ ریزہ، پھٹ گیا. بشر ویسے کا ویسے ہی ہے. اس کا مطلب ہے یہ بشر اور ہے جس کو لوگ کہتے ہیں بشر ہے، جو نبیوں کی بشریت ہوتی ہے. میں نے کہا جہاں ساری کائنات کا مقام عروج ختم ہوتا ہے وہاں نبیوں کا مقام نزول شروع ہو جاتا. حضرت موسیٰ نے صفت کی تجلی دیکھی. اور صوفیاء فرماتے ہیں جب صفت کی تجلی دیکھی تو بے ہوش ہو گئے، زمین پہ آئے. جب ہوش سلامت ہوا نا، ہاتھ جوڑے اللہ کی بارگاہ میں، کہا یا اللہ معاف کر دے، میں نے تجھے دیکھنے کا سوال کر لیا. معاف کر دے، میں نے تجھے دیکھنے کا سوال. صوفیاء فرماتے ہیں اللہ کی صفت کی تجلی کا وہ پرتو پڑا حضرت موسیٰ کے چہرے پہ. آپ کے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا. اللہ نے فرمایا موسیٰ آج کے بعد چہرے پہ نقاب رکھنا، آج کے بعد چہرے پہ نقاب رکھنا. حضرت موسیٰ نے نقاب اوڑا اپنے چہرے پہ، یوں پگڑی باندھی تھی اس کے شملے کا یوں نقاب کر لیا. نقاب کر کے گئے گھر. دروازے پہ دی دستک، بیوی نے دروازہ کھولا، چہرے پہ تھا نقاب. اب وہ جو بیوی تھی نا وہ بھی نبی کی بیوی تھی، اور صرف نبی کی بیوی ہی نہیں، نبی کی بیٹی بھی تھی. حضرت شعیب کی بیٹی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی تھی، اور فہم و فراست سے بھرپور تھی. جب دیکھا موسیٰ کے حالات بدلے ہیں، انوار چہرے کا حسن ہی بدلا، نکھرا ہوا ہے، کہنے لگی یہ پردہ کیسا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا چپ کر جا، گجیاں رمضاں عشق دیاں کوئی ورلا ورلا جانے. خدا کے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے پہ پابندی وہاں مرنے پہ پابندی. فرمایا چپ کر جا. بیوی تھی، کہنے لگی نہیں، دکھ ساتھ دیکھے، مشکلیں ساتھ دیکھیں، مصیبتیں ساتھ دیکھیں، اب کرم کی باری آئی ہے تو اکیلے اکیلے لوٹ رہے ہو، مجھے بھی دکھاؤ، مجھے بھی بتاؤ بات کیا ہے. حضرت موسیٰ رو پڑے، کہا آج رب کا جلوہ دیکھ لیا، رب کی صفتی تجلی کا جلوہ دیکھ لیا. اور اللہ نے فرمایا موسیٰ چہرے پہ نقاب رکھنا. حضرت موسیٰ کی بیوی کہنے لگی ذرا نقاب ہٹاؤ، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں، ذرا نقاب ہٹاؤ. یہ باتیں وہ ہیں جو شاید، میرا دعویٰ نہیں لیکن امید ہے شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہوں، لیکن میں جو نئی باتیں لے کے حاضر خدمت ہوا ہوں صوفیاء کی باتیں بھی سنیں اللہ والوں کی. فرماتے ہیں حضرت موسیٰ نے کہا تو دیکھ نہیں سکتی، تو دیکھ. ادھر موسیٰ اللہ سے کہہ رہے تھے میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کہتا تو نہیں دیکھ سکتا. اور ادھر موسیٰ کی بیوی کہتی ہے میں دیکھنا چاہتی ہوں. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ دیکھ نہیں سکتی. فرمایا نہیں میں دیکھوں گی. حضرت موسیٰ نے نقاب ہٹا دیا. جب نقاب ہٹا تو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے سے وہ انوار چھل کے حضرت موسیٰ کی بیوی کی آنکھیں اندھی ہو گئیں. حضرت موسیٰ کے چہرے کے جلوے دیکھ کر نابینا ہو گئی. حضرت موسیٰ نے نقاب واپس اوڑا اور بیوی کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا. اللہ نے آنکھوں کا نور دوبارہ واپس عطا فرما دیا، دوبارہ واپس کر دیا. ایک دفعہ اندھی ہو چکی تھیں نابینا، جب بینا ہوئی پھر عرض کی موسیٰ پھر دل کرتا ہے دیکھوں، پھر دل کرتا ہے. حضرت موسیٰ نے پھر نقاب ہٹایا، بیوی کی آنکھیں پھر نابینا ہو گئیں. حضرت موسیٰ نے دوبارہ نقاب اوڑا، پھر چہرے پہ ہاتھ پھیرا، آنکھیں روشن ہو گئیں. صوفیاء فرماتے ہیں 9 مرتبہ حضرت موسیٰ کی بیوی نے دیکھا، آنکھیں نابینا ہو گئیں. 9 مرتبہ حضرت موسیٰ نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، آنکھیں روشن ہو گئیں. مزے کی بات یہ ہے 9 مرتبہ ہی بیوی کہتی ہے میں دیکھنا چاہتی ہوں، 9 مرتبہ ہی موسیٰ نے اللہ سے کہا تھا میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور جب معراج کی رات میرا نبی حضرت موسیٰ اور رب کے درمیان واسطہ بنا تو 9 مرتبہ ہی حضرت موسیٰ نے نگاہ مصطفیٰ میں جلوہ خدا کو دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. بیوی نے کہا دیکھنا چاہتی ہوں. اچھا جب 9 دفعہ بیوی نے دیکھا
10वीं दफ़ा फिर कहा, फिर देखना चाहती हूँ। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते फ़वाइदुल फ़वाद शरीफ में, हातिफ़ गैबी से आवाज़ आई, मूसा बड़ा शौक़ सा मुझे देखने का, बड़ा शौक़ लेके घर से चला था मुझे देखने का। फरमाया अगर तू घर से चला था, एक नज़र तूने देखा, बेहोश हो के ज़मीन पे आ गया और फिर माफ़िया मांगने लगा, या अल्लाह दोबारा नहीं कहूँगा, देखना चाहता हूँ। अपनी बीवी का हौसला देख, जो 9 मरतबा अंधी होकर फिर भी कहती है मूसा मैं तुझे देखना चाहती हूँ। ख्वाजा निज़ाम फरमाते अल्लाह ने फरमाया, मूसा काश अगर मुझे देखने का शौक लेके आया था, थोड़ा सा हौसला अपनी बीवी से ही लेता आता। मैं थोड़ा सा हौसला अपनी जोजा से ले आता, ताकि देख देख कर तू अपनी निगाहों को ख़त्म कर देता। लेकिन कहता मौला फिर भी देखना चाहता हूँ, फिर भी देखना चाहता हूँ। लुत्फ़ हो गया। ये था हज़रत मूसा का मकाम उरूज, ये हज़रत मूसा का मकाम उरूज। अब देखें मेरे नबी का मकाम नुज़ूल। हज़रत मूसा का मकाम उरूज ये है कोह तूर पे। हज़रत ईसा का मकाम उरूज ये है चौथे आसमान पे। हज़रत इदरीस का मकाम उरूज ये है जन्नत में। हज़रत इब्राहीम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मकाम उरूज ये है जन्नत में। हज़रत इब्राहीम का मकाम उरूज ये है रब की मलाकूत की ताकत को देखा। और मेरे नबी का मकाम नुज़ूल इन सब नबियों के मकाम उरूज से भी बुलंद है। अब देखें वो जो मुझे फरमाइश भी हुई है, मैं वो भी अर्ज़ कर दूं थोड़ी सी। मेरे नबी का मकाम नुज़ूल देखें कितना बुलंद है। ये मकाम नुज़ूल था कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, पैदा करके ना, हज़रत इमाम सालबी तफसीर अल-कश्फ वल बयान में फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वलक़द खलक़तुस समा वलक़द खलक़तुल अर्शा अलल माई फद ताराबत। अल्लाह फरमाते हैं आदम जब मैंने अपना अर्श पानी पे पैदा फरमाया ना, तो मेरा अर्श कांप उठा। ये मकाम नुज़ूल सुना रहा हूँ हुजूर का। मकाम उरूज कैसा बुलंद होगा। अल्लाह ने फरमाया आदम जब मैंने कायनात को पैदा किया तो अर्श बनाया। जब अर्श बना तो पानी पे था तो वो थरथराया, बेकरार हुआ, उसे सुकून नसीब ना हुआ। फ़कतबतु अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फसकना। फरमाया मेरा अर्श नूर का बना है, लेकिन अर्श बेचैन था, अर्श बेकरार था। उसे सुकून तब मिला जब मैंने अर्श के सीने पे अपने मोहम्मद अरबी का नाम लिख दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इमाम सालबीन फरमाते हैं हुजूर का नाम आया अर्श पे, अर्श को सुकून मिल गया। अल्लाह ने फरमाया आदम को कायनात बनाई है मोहम्मद के सदके, कायनात बनाई है मोहम्मद के सदके। मैंने कहा ना हज़रत साहब एक मुझे कहने लगे बड़ा अरसा हो गया तुसा शजरा नसब कोई नहीं सुनाया, तो मैं अब सुनाने लगा हूँ, ज़रा आप सुभान अल्लाह मोहब्बत से कहते जाएं। एक मसला याद रखें, अपने सीने के ज़ोर को और अपने फेफड़ों को हुजूर के ज़िक्र में इस्तेमाल किया करो, डॉक्टरों के खर्चों से बचे रहा करोगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम नुज़ूल, अल्लाह ने फरमाया आदम कायनात मोहम्मद के सदक़े से बनाई है। आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हवा को बिठा लिया, हवा सुन कायनात मोहम्मद के सदक़े से बनी है। ये मकाम नुज़ूल हो रहा है यार, कमाल मकाम नुज़ूल है। हजूर का मकाम नुज़ूल हो तो मिलाद बनता है, मकाम उरूज हो तो मेराज बन जाता है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने आदम को कहा आदम कायनात मुस्तफ़ा के सदक़े से। आदम ने कहा हव्वा कायनात हुजूर के सदक़े से। हव्वा ने शीश को बताया कायनात मुस्तफ़ा के सदक़े से। शीश ने अनूश को बताया कायनात मुस्तफ़ा के सदक़े से बनी है। अनूश ने केनान को बताया कायनात मोहम्मद के वजूद के सदक़े से बनी है। केनान ने महलाबील को बताया कायनात मुस्तफ़ा के सदक़े से बनी है। महलाबील ने यारिस को बताया कायनात मुस्तफ़ा के सदक़े से बनी है। यारिस ने मुतवस्सिला को बताया कायनात मुस्तफ़ा के सदक़े से बनी है। मुतवस्सिला ने लामी को बताया कायनात मुस्तफ़ा के सदक़े से बनी है। लामिक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बताया कायनात मोहम्मद के सदक़े से बनी है। नूह ने साम को बताया कायनात मुस्तफ़ा के सदक़े से बनी है। साम ने अरफ़खशद को बताया कायनात मुस्तफ़ा के सदक़े से बनी है। अरफ़खशद ने शालुक को बताया कायनात मुस्तफ़ा के सदक़े से बनी है। शालुक ने फ़क्तान को बताया कायनात मुस्तफ़ा के सदक़े से बनी है। फ़क्तान ने नहूर को बताया कायनात मुस्तफ़ा के सदक़े से बनी है। नहूर ने तारुख को बताया कायनात मुस्तफ़ा के सदक़े से बनी है। तारुख ने इब्राहीम खलीलुल्लाह को बताया
کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ ابراہیم نے اسماعیل کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ اسماعیل نے کیدار کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ کیدار نے حمل کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ حمد نے سلمان کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ سلمان نے ہود کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ ہود نے عدنان کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ عدنان نے مہر کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ مہر نے ندار کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ ندار نے الیاس کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ الیاس نے مدرکہ کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ مدرکہ نے خزیمہ کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ خزیمہ نے کنانہ کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ کنانہ نے فہر کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ فہر نے غالب کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ غالب نے لوئی کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ لوئی نے کعب کو بتایا، کعب نے مرہ کو بتایا، مرہ نے کلاب کو بتایا، کلاب نے قصی کو بتایا، قصی نے عبد مناف کو بتایا۔ کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ عبد مناف نے ہاشم کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ ہاشم نے عبد المطلب کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ عبد المطلب نے عبداللہ کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ عبداللہ نے آمینہ کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ میرے نبی نے صدیق کو بتایا، کائنات محمد کے صدقے سے بنی ہے۔ صدیق نے فاروق کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ فاروق نے عثمان غنی کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ عثمان غنی نے میرے مولا علی کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ مولا علی نے امام حسن کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ حسن نے حسین کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ حسین نے زین العابدین کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ زین العابدین نے امام باقر کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ انہوں نے جعفر الصادق کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ انہوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ امام اعظم نے امام شافعی کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ انہوں نے امام ابو یوسف کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ امام ابو یوسف نے احمد ابن حنبل کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ احمد ابن حنبل نے غوث الاعظم کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ غوث اعظم نے داتا علی حجویری کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ انہوں نے معین الدین اجمیری کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت کو بتایا، کائنات مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ اور سنیوں کے امام نے ہم سب کو بتا دیا، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ میرے نبی کا مقام نزول ہے یار، جس کا مقام نزول اتنا پاکیزہ ہے، جس کے مقام نزول میں اتنی برکتیں ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں ابراہیم کی پشت میں تھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس روایت فرماتے ہیں حضرت ابراہیم جب نار نمرود میں جانے لگے، جبریل آئے، حضور خدمت، اگر حکم ہو تو کروں، حکم ہو تو آگ کو بجھا دوں، بارش کا فرشتہ بھی ہے، پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تمہیں بھیجا کس نے ہے؟ کہا مالک نے۔ فرمایا وہی مجھے پھنکوا رہا ہے، خود ہی بچائے گا، خود ہی بچائے گا۔ مولانا روم فرماتے ہیں حضرت ابراہیم سے حضرت جبریل نے پوچھا، اے ابراہیم آپ کو اتنا یقین کیسے ہے اللہ آپ کو بچائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب میرے رب نے مجھے پیدا کیا اور کہا ابراہیم تجھے جتنی عزتیں دے رہا ہوں محمد کے صدقے سے دے رہا ہوں، تیری پشت میں میرے محبوب کا نور چمک رہا ہے۔ فرمایا ابھی وہ نور خارج نہیں ہوا، ابھی وہ نور پیدا نہیں ہوا، محمد کا نور میری پشت میں ہے، مجھے یقین ہے ساری کائنات کو آگ لگ سکتی ہے، ابراہیم کا بال بھی نہیں جل سکتا ہے۔ یہ مقام نزول ہے میرے نبی کا، یہ مقام
نزول ہے، جس کا مقام نزول اتنا بلند ہے اس کے مقام عروج میں کیا شانیں ہوں گی۔ لو سنو مقام عروج میرے نبی کا۔ میں نے شروع میں کہا تھا ساری کائنات بیان کر رہی ہے، معراج کے بیان کا حق ادا نہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ حضرت جبریل امین کو اللہ نے بھیجا، جا بلا میرے محبوب کو، اللہ انتظار کر رہا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، علامہ اقبال فرماتے ہیں ساری کائنات اللہ کا انتظار کرتی ہے، ساری کائنات اللہ کا۔ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، اللہ نے فرمایا نا میں نے اپنے بندے کو معراج کروائی۔ بندہ اور ہوتا ہے، اپنا بندہ اور ہوتا ہے۔ فرمایا عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظار اون منتظر۔ فرماتے ہیں عبد اور عبدہ میں فرق یہ ہے، عبد خالق کا انتظار کرتی ہے، خالق خود عبدہ کا انتظار فرماتا۔ حضرت جبریل کو بھیجا، جا میرے محبوب کو بلا، دروازہ بند ہے، حضور سو رہے ہیں۔ حضرت مختصر کر رہا ہوں میں ساری باتیں اپنے موضوع کے مطابق لے کے چلوں۔ حضرت جبریل دروازے پہ ہاتھ بڑھایا، دروازے پہ، پھر خیال آیا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر یوں کہتے ہوئے جبریل کو پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا۔ کہا مولا محبوب سو رہا ہے، دروازے پہ دستک دوں؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا خبردار، وہ میرا محبوب ہے، اور تیرے لیے وہ دروازے تک چل کے آئے گا، تو دروازے پہ دستک دے، میرا محبوب کو اٹھنا پڑے گا، اٹھانا چاہتا ہے، دروازے تک چلانا چاہتا ہے۔ فرمایا نہیں، چھت کی طرف سے جا، تھوڑا سا سوراخ کر، اس میں سے گھس جا۔ مولانا روم فرماتے ہیں حضرت جبریل چھت پہ آئے، نورانی پر مارا، سوراخ تھوڑا سا، اتنا سا سوراخ کیا، حضرت جبریل اس کے اندر سے گزر کے، میرے نبی فرماتے ہیں جبریل کے 600 پر ہیں، ایک پر اتنا بڑا ہے پھیلائے تو ساری کائنات اس کے نیچے آئے، تو جس کے جسم پہ 600 پر ہیں اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا؟ اتنے بڑے وجود والا، اتنے بڑے پروں والا آج اپنے آپ کو مٹا کے محبوب کے قدموں میں پہنچ رہا ہے اور کائنات والوں کو درس دے رہا ہے اگر محمد سے یاری لگانا چاہتے ہو اپنے آپ کو فنا کر کے آؤ، اپنے آپ کو مٹا کے آؤ گے، خدا بھی مل جائے گا، مصطفیٰ بھی مل جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبریل، مولا سویا ہوا تیرا محبوب، فرمایا فقبل قدمیہ، قدم چوم میرے نبی کے۔ اب وہ جو نوریوں کا سردار ہے قدم چوم رہا ہے، نوریوں کا سردار قدم چوم رہا ہے، حضور کی آنکھیں کھلی، حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ سونیا اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام اٹھے، وہ سینہ چاک ہونا، شک صدر ہونا، بڑی حکمتیں ہیں ایک ایک جملے میں، ایک ایک جملے پہ بات کروں گا تو بات لمبی ہوگی۔ حضور علیہ السلام کو جنتی براق پہ سوار کر کے حضرت جبریل نے وہ جو مہار ہے نا براق کی، وہ میکائیل نے پکڑی ہوئی ہے، مہار۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام چل رہے ہیں آگے آگے، حضور گزر رہے ہیں، مسجد اقصیٰ آئی، آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کھڑا ہے، رسول بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، تو صاحب تورات بھی ہیں، صاحب زبور بھی ہیں، صاحب انجیل بھی ہیں، حضرت یوسف جیسا حسین شخصیت بھی وہاں موجود ہے، ساری کائنات کے نبی صفیں بنا کے کھڑے ہیں اور انتظار ہو رہا ہے امام کا۔ حضرت جبریل امین نے حضور کا دست مبارک پکڑا، مصلی پہ کھڑا کیا، سونے ذرا امامت کروائیے، اب یہ میرے نبی کا مقام عروج شروع ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا یہ ہم گندے لوگ ہیں، جب مقام عروج پہ پہنچتے ہیں تو نچلوں کو بھول جاتے ہیں، میرے نبی کا مقام عروج اتنا پاکیزہ اور ستھرا ہے، مقام عروج پہ پہنچتے ہوئے رب کے جلووں میں بھی گناہگاروں کو یاد فرما رہے۔ جماعت ہو گئی، اب خطاب جلسہ شروع ہوا، جلسہ معراج مصطفیٰ شروع ہوا۔ آدم نے شان بیان کی اپنی، فرماتے ہیں حضرت آدم نے کہا پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے ابو البشر بنایا، مجھے توبہ کو قبول فرمایا۔ حضرت ابراہیم کی باری آئی، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے میرے لیے آگ کو ٹھنڈا فرمایا۔ حضرت اسماعیل کی باری آئی، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے میرے لیے جنت سے دمبا بھیجا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی باری، ہر نبی کی۔ حضرت موسیٰ کی باری آئی، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے کلام فرمایا۔ حضرت عیسیٰ کی باری آئی، فرمایا پاک ہے وہ ذات
جس نے مجھے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. حضرت ادریس کی باری آئی, فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے جنت کے مقام رفیع میں پہنچا دیا. لوگوں اپنے مقدر پہ ناز کرو, تم اس آقا کے امتی ہو. ہر نبی اپنی شان بیان کر رہے تھے. پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے یہ دیا, پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے یہ دیا. لیکن جب میرے اور تیرے آقا کی باری آتی ہے, میرے نبی خصوصی خطاب میں فرماتے ہیں, فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے رسولوں کا سردار بنایا, میری امت کو امتوں کا سردار بنا کے بھیج دیا. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے. حضور پہلے آسمان پہ, دروازے پہ دستک, دروازہ بند ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. اور میں اس کا جواب کافی عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ دروازے کیوں بند تھے. صوفیاء کی زبان میں اس کا جواب میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جبریل تو وہ تھا جو روزانہ آنے جانے والا تھا, روز ہی آتا تھا جبریل, کبھی دروازہ بند نہیں پایا. آج معراج کی رات ہے, حضور ساتھ ہیں, آج دروازے بند ہیں. دروازے پہ دستک دی, اندر سے آواز آئی, من کون ہے دروازے پہ؟ کہا آنا جبریل, میں جبریل ہوں. کہا ومم آقا, تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ساتھ اللہ کا محبوب ہے. تیسرا سوال فرشتوں نے کیا, خود آئے ہیں یا کسی نے بلایا؟ خود آئے ہیں یا؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. فرشتوں نے کیے 3 سوال ہر آسمان کے دروازے پہ. 3 سوال. کتنے؟ آپ کون ہیں, آپ کے ساتھ کون ہے, اور جو آئے ہیں خود آئے ہیں یا کسی نے بلایا؟ اور یاد رکھیں یہ بھی مسلم کی حدیث ہے, حضور کے جانے سے 1 دن پہلے اللہ نے ساری عرش فرش میں دھومیں مچائی ہوئی تھیں کہ کل میرا محبوب آ رہا ہے. میرا سوال یہ ہے, فرشتوں کو تو پتہ تھا حضور آ رہے ہیں, اور یہ بھی پتہ تھا جبریل کے ساتھ آ رہے ہیں, پھر دروازہ بند کرنا, پھر یہ پوچھنا کون ہے, پھر یہ پوچھنا ساتھ کون ہے. چلو ذہن سے نکل گیا ہوگا, برسبیل تنزل عرض کر رہا ہوں, ذہن سے نکل گیا ہوگا کہ حضور آ رہے ہیں. لیکن جب جبریل نے کہہ دیا حضور ساتھ ہیں, پھر یہ سوال کیوں کیا خود آئے ہیں یا کسی نے بلایا؟ یہ بھی تک نہیں بنتا تھا. اب حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ کا جواب سنیے. فرماتے ہیں صوفیاء اس مقام پہ فرماتے ہیں یہی تو مقام تصوف ہے. اللہ نے جبریل کو فرشتوں کو بتایا تھا میرا محبوب آ رہا ہے, اور رات کے تھوڑے سے حصے میں سارا منظر گھوم جائے گا. 7 آسمانوں کے فرشتوں نے کہا مولا تیرا محبوب آئے گا, اس کے آنے کا بھی پتہ نہیں چلنا, تیرا محبوب جائے گا, اس کے جانے کا بھی پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ تو رات کے تھوڑے سے حصے میں ساری کائنات دکھانا چاہتا ہے. مولا اتنی اجازت دے, محبت کی گستاخیوں کی اجازت دے, ہم دروازے بند کریں, حضور سے پوچھیں کون ہے. اتنے سے چہرے میں, اتنے سے جملے میں حضور کے چہرے بددعا کو دیکھتے رہیں گے. فرشتے بہانہ بنانا چاہتے تھے. فرشتے بھائی جس طرح حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے, پتہ تو اللہ کو تھا, لیکن حضرت موسیٰ نے کہا میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, میں اسے پتے جھاڑتا ہوں, بکریاں چراتا ہوں. لمبی بات کی. علماء فرماتے ہیں حضرت موسیٰ چاہتے تھے تھوڑا سا جواب دیتے, لیکن بات ختم ہو جاتی. چاہا کہ رب کا کلام ہو رہا ہے ذرا مزہ زیادہ لوں, بات لمبی کر لی. اسی طرح فرشتوں نے بھی دروازے بند کیے تاکہ تھوڑی دیر محبوب رکے. تھوڑی دیر محبوب. لو آگے عرش کی بات بھی سنو. 7 آسمانوں سے اوپر ہو کے حضور جب عرش پہ پہنچے, یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے لکھا تفسیر مظہری شریف کے اندر. فرماتے ہیں جب عرش پہ حضور پہنچے نا, قدم مبارک ٹکائے عرش پہ, قدم اٹھانے کے لیے اوپر بڑھنے لگے نا, عرش نے حضور کا دامن تھام لیا. عرش نے حضور کا, میں نے شروع میں حدیث سنائی ہے آپ کو, اللہ نے آدم سے کہا تھا کہ آدم وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ وَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا الَّهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَسَكَنَ. فرمایا آدم جب میں نے عرش کو پیدا کیا, میرا عرش بے چین رہا, کانپتا رہا, اس کو سکون تب ملا جب میں نے نام محمد اس پہ لکھ دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یار نام لکھا تھا عرش پہ تو عرش کو چین مل گیا, تو کیا خیال ہے جب اسی نام والے کے قدم آئے ہوں گے, عرش پہ قدم آئے. فرماتے ہیں عرش نے دامن, بولیے عرش نے دامن. اعلیٰ حضرت اس مقام پہ فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے, عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے,
جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، کان جدھر بھی لگائیے سونیا تیری ہی داستان ہے۔ عرش نے دامن تھام لیا۔ اب مختصر کر رہا ہوں، حضور لا مقام، اللہ رب العزت کا جلوہ، ساری برکتیں رحمتیں سمیٹ کر اب اللہ نے فرمایا، یہ جو صوفیانہ تفسیر میں عرض کر رہا ہوں قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ کے حوالے سے، فرماتے رب نے کہا سونیا ادھر ہی رہ جاؤ۔ سونیا یار کمال ہو گیا، ادریس کا مقام عروج یہ ہے، اللہ فرماتا ہے واپس جاؤ، تو ایسے ادریس کہتے ہیں یا اللہ میں نہیں جانا چاہتا، اور میرے نبی کا مقام عروج یہ اللہ خود کہتا ہے سونیا ادھر ہی رہ جا، سونیا ادھر ہی۔ حضور نے فرمایا یا اللہ نہیں، میری معذرت قبول فرما، واپس جانا چاہتا ہوں۔ کیا؟ واپس جانا چاہتا ہوں۔ کہا سونیا کیوں؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی صوفیاء کی زبان میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں رب کے محبوب نے رو کے عرض کی، مولا مجھے تو نے عزتیں عطا فرما دی ہیں، میں تو برکتوں رحمتوں میں پہنچ گیا ہوں، میں تو ادھر رہ جاؤں گا تیرے جلووں میں، میرے صدیق اکبر کا کیا بنے گا؟ وہ تو ایک لمحہ میرے بغیر نہیں گزار سکتا، میرے بلال کا کیا بنے گا؟ میرے عثمان و علی کا کیا بنے گا؟ میرے فاروق اعظم کا کیا بنے گا؟ اب اس کو سادہ لفظوں میں اپنے لفظوں میں بیان کروں تو حضور نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مجھے تو عزتیں تو نے عطا فرما دی ہیں، اور تو کہتا ہے جنت میں رہ جا، آؤں گا ضرور لیکن اکیلا نہیں آؤں گا، اپنے نکمے امتیوں کا ساتھ لے کے جنت میں آؤں گا۔ حضرت ادریس نے کہا یا اللہ امت نیکی کرے گی تو میرے پیچھے ہی آ جائے گی، میں نہیں جاؤں گا واپس، اور میرے نبی نے کہا سونیا میں جاؤں گا امت لے کے آؤں گا۔ اونچی آواز سے کہیے نا سبحان اللہ۔ مولا میں جاؤں گا، میں امت میں جاؤں گا، ان کو ساتھ لے کے آؤں گا۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کا اپنی مخلوق سے یہ پیار دیکھا، اب کہا سونیا اب تجھ پہ مجھے اتنا پیار آ گیا ہے، کائنات میں جا کے اعلان کر دے، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے تجھے دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا، تو میری محبت میں اتنا فنا ہو چکا، اب میں اعلان کرتا ہوں تیرا دینا میرا دینا ہے۔ دنیا والوں سن لو، اس کا دینا میرا دینا ہے، اس کا لینا میرا لینا ہے، اس کی رضا میری رضا ہے، اس کی ناراضگی میری ناراضگی ہے، اس کی مسکراہٹ میری مسکراہٹ ہے، اس کا دیدار میرا دیدار ہے، اس کا خوش ہونا میرا خوش ہونا ہے، اس کا کنکر مارنا میرا کنکر مارنا ہے، اس کا چلنا میرا چلنا ہے، اس کا بیٹھنا میرا بیٹھنا ہے، اس کا خوش ہونا میرا خوش ہونا ہے، اس کی تابعداری میری تابعداری ہے، اس کی فرما برداری میری فرما برداری ہے۔ اب بشر کی رٹ لگا کے لوگوں کے سامنے حضور کے عیب نہ گنواتے جانا۔ فرمایا جب فرش پہ چلتا تھا تم بشر کہتے تھے، جب عرش پہ آیا تم نے نور کہا، جب عرش سے بھی ورا پہنچا علامہ اقبال کی روح تڑپی اور کہا لوگوں جب فرش پہ تھے ہم سوچتے تھے بشر ہیں، جب عرش پہ پہنچے ہم سوچتے تھے نور ہیں، لیکن جب لا مقام محبوب کو دیکھا تو اقبال کو کہنا پڑتا ہے محمد سر وحدت ہے، کوئی اس کی رمز کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے۔ فرمایا اب وہ صفت مل گئی حضور کو، یہ مقام عروج ہے میرے نبی کا، یہ مقام عروج ہے حضور علیہ السلام کا۔ اللہ رب العزت نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، میرا نبی 50 نمازیں لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور واپس آئے نا، حضرت موسیٰ چھٹے آسمان پہ تھے۔ اب یہاں میرے ذہن میں ایک اور صوفیانہ تفسیر کا جملہ آیا، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، سنا دوں بات؟ کنٹی کھڑک گئی ہے تو تاڑا دھیان ادھر یہ پتہ ہے منو، اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ 9 چکر لگائے حضور نے، کیونکہ حضرت موسیٰ نے 9 دفعہ کہا تھا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا موسیٰ ڈائریکٹ دیکھنا تیرے مقدر میں نہیں، پہلے تو نے طور کے وسیلے سے دیکھا تھا، آج تو نور کے وسیلے سے دیکھے گا۔ اور 9 چکر لگوائے، 5 نمازیں کم کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو صوفیانہ تفسیر اس کے ضمن میں علماء نے لکھی ہے نا، صوفیہ نے فرماتے ہیں جب کوہ طور پہ پہلی دفعہ حضرت موسیٰ گئے تھے نا، اللہ نے معجزہ دینا تھا عصا کا، وہ جو ڈنڈا پھینکتے تھے سانپ بنتا تھا،
تو اللہ رب العزت نے فرعون کے سامنے جا کر عصا بنوانے سے پہلے کوہ طور پہ بلا کے تجربہ کروایا حضرت موسیٰ کو، تاکہ موسیٰ پہلی دفعہ اسے سانپ بنا دیکھے گا، پریشان نہ ہو جائے. تو پہلی دفعہ دیکھے گا تو ذرا اس کو تسلی ہو جائے گی ہاتھ میں پکڑ کے، پھر یہ ڈنڈا بن جائے گا، تاکہ فرعون کے سامنے جا کے اس کے قدم نہ لڑکھڑائیں. فرعون کے سامنے جا کے، توجہ ہے میری بات کی طرف، میں بات کروں گا آپ کا ایمان تازہ ہوگا، توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے. صوفیاء فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کو اللہ نے پہلے عصا بنوایا، عصا کا سانپ بنایا کوہ طور پہ فرعون کے پاس جانے سے پہلے، تاکہ موسیٰ کو جو وحشت ہے نا سانپ بننے کی اس ڈنڈے کے، وہ ختم ہو جائے اور موسیٰ کو تجربہ ہو جائے کہ یہ معجزہ ہے. اب یہ تسلی ہو گئی، یہ عزت اور یہ سکون مل گیا. اب حضرت موسیٰ کو پتہ چل گیا کہ اب میں فرعون کے سامنے بھی جا کے اسے سانپ بنا سکتا ہوں. تو فرماتے ہیں صوفیاء بالکل اسی طرح کہ جب حضرت موسیٰ کو فرعون کے سامنے جا کے ڈنڈا پھینکنے کا اللہ نے حکم دینا تھا، لیکن حضرت موسیٰ کو تجربہ پہلے کروا دیا کہ میں اس قابل ہوں کہ اس کو ہاتھ میں پکڑوں تو یہ ڈنڈا بن جائے، تاکہ فرعون کے سامنے مجھے پریشانی نہ ہو. فرمایا بالکل اسی طرح معراج کی رات میرے رب نے حضرت موسیٰ کو جلوہ مصطفیٰ دکھانا تھا، لیکن کوہ طور پہ بلا کے اپنی صفت کی تجلی دکھا کے پہلے تجربہ کروا دیا کہ موسیٰ پہلے اپنے آپ کا غور کر لے، اگر تو صفتی تجلی رب کی دیکھ سکتا ہے پھر محمد کے جلوے بھی دیکھ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا پھر تو دیکھ سکے گا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مقام دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین او ادنا. سید سلیمان ندوی اہل دیوبند مکتبہ فکر کے عالم ہیں، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے جب حضور رب کی بارگاہ میں پہنچے نا تو اللہ فرماتا ہے دنا، حضور قریب ہوئے. اب یہ میں صرف اشارے سمجھانے کی غرض سے کرنے لگا ہوں، وگرنہ ہم اتنے قابل اتنے گندے لوگ ہیں کہ ہم یہ بات سمجھانے کے لیے ہماری عقلیں چھوٹی ہیں، لیکن چونکہ عقلیں چھوٹی ہیں اس کے مطابق صرف سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. سلیمان ندوی لکھتے ہیں حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے دنا، حضور اوپر ہوئے، قریب ہوئے. فتد اللہ، پھر اللہ بھی قریب ہوا. اب لفظوں پہ غور کریں. دنا یوں سمجھیں، یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. دنا فتد اللہ، دنا فتد اللہ، دنا فتد اللہ. یہ دو کمان کی بات جب اللہ نے فرمائی نا، دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین، دو کمانوں کے سرے جس طرح ملتے ہیں، فرمایا فکان قاب قوسین. سلیمان ندوی لکھتے ہیں لوگوں یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آگے فرمایا او ادنا، یہ وہ جملہ ہے کسی مائی کا لال سمجھا نہیں سکتا، الفاظ ختم ہو جائیں گے. او ادنا کی کیفیت ہماری سمجھوں سے وراء الورا ہے. فرمایا صرف اتنا سمجھ لو، جب دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین تک پہنچے یہ ہم سمجھ لیتے ہیں، لیکن او ادنا کا نقشہ جب کھینچا تو پھر کہنا پڑے گا آج کے بعد مصطفیٰ نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے. بات اتنی سی ہے، مصطفیٰ نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہم مفت میں عقیدہ دیتے ہیں تمہیں، اچھا ہمیں مفت والا عقیدہ نہیں چاہیے. بشر نورانی ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری ذات جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری ذات دا کرے مقابلہ جو انواش کا ازلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، ہر پاسے پیندا ہے شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل نہیں مکا دیتی، تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. فرمایا تم بشر کے جھگڑوں میں ہو، تم نور کے جھگڑوں میں ہو. میرا محبوب بشر کی حد بھی پار کر گیا، میرا محبوب نور کی حد بھی پار کر گیا. یہ جو آسمان ہے یہ بشروں کی حد ہے، دنیا کی زمین بشریت کی حد ہے. حضور یہاں سے پار گزرے، پھر سدرۃ المنتہا یہ نوریوں کے سردار کی حد ہے، پھر حضور وہاں سے بھی پار گزرے، پھر وہاں پہنچے جب اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. فرمایا پھر میں نے اپنے محبوب سے وہ باتیں کی جو میری اور اس کی آپس کی باتیں ہیں، جو میری اور اس کی آپس کی باتیں ہیں. حضور نے کہا مولا میں آؤں گا واپس. یہ ایک جملہ نچوڑ ہے آج کے خطاب کا، یہ پلے باندھ لو. اللہ نے فرمایا تھا سونے جنت میں رہ جا، یہیں رہ جا، میرے جلووں میں رہ جا. مولانا روم فرماتے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا تفسیر مظہری میں، فرماتے ہیں حضور نے عرض کی مولا آؤں گا ضرور، جلوے دیکھ کے جا رہا ہوں، جنت دیکھ کے جا رہا ہوں، بڑی سونی ہے بڑی خوبصورت ہے، آؤں گا ضرور لیکن تنہا نہیں آؤں گا.
اپنے غلاموں کو ساتھ لے کے آؤں گا، اپنے نوکروں کو ساتھ لے کے آؤں گا۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی ان کی رمز کیا جانے، شریعت میں تو بدعہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ بہت ساری باتیں میں لے کے آیا تھا، لیکن کچھ ہو گئیں، کچھ رہ گئیں۔ جو ٹوٹے پھوٹے لہجے میں چند ایک باتیں میں نے عرض کی ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ خالق کائنات ہم سب کو علم و عمل کی توفیق سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔